الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. آج انشاءاللہ آپ کے سامنے پارہ نمبر 20 اور 21 کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جائے گا. کیونکہ اب وقت کم ہے تو کوشش یہ کی جائے گی کہ ایک دن میں 2 پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جائے. اللہ رب العالمین نے 20ویں پارے کے شروع ہی میں سورہ نمل ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے کچھ چیزیں گنوائی ہیں اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین سوال کرتا ہے. وہ چیزیں گنانے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد میں سوال بھی کرتا ہے. سب سے پہلے زمین اور آسمان کی پیدائش کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا ہے. امن خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے بارش نازل کرنے والا کون ہے؟ یہ سوال ہو رہا ہے انسانوں سے. فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، آسمان سے اللہ بارش نازل کرتا ہے اور اس بارش سے اللہ رب العالمین ہرے بھرے باغات اگا دیتا ہے. یہ پیڑ پودے جو ہرے بھرے ہمیں آپ کو نظر آتے ہیں یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی دین ہے. اس کے آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، اے انسانوں یہ تمہارے بس کی بات نہیں تھی کہ تم ایک درخت بھی اگا سکتے. ایک درخت پیدا کرنا تمہارے بس کی بات نہیں. اور یہاں دنیا میں ہمیں اربوں خربوں کی تعداد میں بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ درخت اور اس میں کتنے پتے کی کیا کیا چیزیں، کتنے پھل، کتنے میوے، نہ جانے کیا کیا اس میں ہمیں اور آپ کو نظر آتی ہیں. اللہ نے فرمایا اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ ہے کوئی دوسرا جو یہ سارے کام کر سکتا ہے؟ ہمارا جواب ہے کہ یقیناً نہیں، اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. تو اگر اللہ کے علاوہ کوئی یہ دوسرا کام نہیں کر سکتا تو پھر یہ بھی سن لیجئے الہ مع اللہ کہ اللہ کے علاوہ پھر کوئی معبود بھی نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی پوجا یوگ بھی نہیں ہو سکتا ہے. کسی کی عبادت کی جائے کوئی اس لائق بھی نہیں ہو سکتا ہے. یہ ایک نعمت کا اللہ نے ذکر کیا. اس کے آگے دوسری چیز اللہ ذکر کر رہا ہے امن خلق الارض قرارا، زمین کو تمہارے لیے بچھونے کی طرح بالکل صحیح سلامت فرش کی طرح کس نے بچھا دیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ زمین کو اللہ رب العالمین نے اتنا ہموار بنا دیا ہے کہ ہم اور آپ اس پہ خود چل سکتے ہیں. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اس پہ چل سکتے ہیں. ہماری گاڑیاں، ہماری ٹرینیں اس پہ چل سکتی ہیں، اس پہ دوڑ سکتی ہیں. اللہ نے فرمایا کہ یہ کام کرنے والا کون ہے؟ وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، یہ زمین ہی نہیں، زمین میں آپ نہ جانے کتنی نہریں دیکھتے ہیں، کتنی سمندریں دیکھتے ہیں، کتنے دریا آپ بہتے ہوئے دیکھتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ ان ساری چیزوں کو کرنے والا ہے. وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، زمین بنائے اس میں نہر بنا دی
اب اللہ نے اس میں پہاڑ گاڑ دیے ہیں کھوٹے کی طرح، یہ پہاڑ جو زمین کو مضبوطی دیتے ہیں اور زمین کو شکتی پردان کرتے ہیں۔ حقیقت میں سائنس بتاتی ہے کہ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین اپنی جگہ ٹھیک نہیں پاتی۔ اللہ نے فرمایا کہ کون ہے جس نے پہاڑ کو کھوٹے کی طرح، جہاں جتنے پہاڑ جس شکل میں جس زمین کے لیے جتنے مناسب تھے، اللہ رب العالمین نے وہ اتنے پہاڑ وہاں پہ بنا دیے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ فرماتا ہے کہ کون ہے جس نے ان پہاڑوں کو بنایا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور کون ہے جس نے دو سمندروں کے درمیان، دو دریاؤں کے درمیان بیریئر بنایا ہے، آڑ بنایا ہے، ڈیوائڈر بنایا ہے۔ آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر کے دیکھ لیں، یوٹیوب پر، گوگل پر، آپ کو وہ دریا بھی نظر آئے گی، وہ سمندر بھی آپ کو نظر آ جائے گا۔ دونوں کے پانی آپس میں ملتے نہیں ہیں، یعنی سمندر تو ایک ہی ہے، ایک طرف کا پانی بالکل نیلا بلو ہے اور دوسری جانب کا بالکل مٹمیلا ہے، دونوں آپس میں بہتے، لیکن آپ دیکھیں گے ان میں کوئی آڑ بھی نہیں، کوئی ڈیوائڈر بھی نہیں، کوئی بیریئر بھی نہیں لگا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور ان دونوں درمیانوں کے درمیان وہ حد فاصل، وہ آڑ پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ یہ ایک اللہ رب العالمین کا کرشمہ ہے کہ دونوں ایسے چلتے تو ہیں لیکن ملتے نہیں ہیں، نہ اس کا ادھر جاتا ہے نہ اس کا ادھر، جس طرف اللہ نے جس کو چلنے کا حکم دے دیا وہ چیز آج بھی ویسے چل رہی ہے۔ آپ اس کو اس وقت میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا اِلٰہٌ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے علاوہ معبود تو بتاؤ؟ یقیناً نہیں ہے۔ ایک اور سوال اللہ کرتا ہے، أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو کسی پریشان حال آدمی کی پریشانی کی، اس کی پکار کو، اس کی فریاد کو سنتا ہے؟ جب وہ آدمی اپنی فریاد کو لے کر کے اللہ کے پاس جاتا ہے تو اس کی پکار اور فریاد کو سننے والا کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ ذات صرف اللہ کی ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین کا جانشین، زمین کا خلیفہ بنانے والا کون ہے؟ ہم سے پہلے نہ جانے کون تھے، آج ہم ہیں، آج آنے والے بعد میں کوئی اور ہوں گے، بعد میں کوئی اور ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ سارا کام کرنے والا کون ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے علاوہ کوئی معبود؟ یقیناً نہیں۔ اگر یہ کام کرنے والا کوئی اور نہیں تو پھر یہ کہنا پڑے گا اور یہ ماننا پڑے گا کہ پھر اللہ کے علاوہ کوئی معبود، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کسی مردے کے بارے میں اور بہرے کے بارے میں۔ آج بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو سوچتے ہیں کہ ہم مردے کو اپنی بات سنا دیں گے، یہ قرآن ان کے لیے ان کے چہرے پہ تماشا مار رہی ہے۔ قرآن کی آیت إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، اے میرے نبی آپ کسی مردے کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اور کسی بہرے کو بھی آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب اللہ نے یہ کہہ دیا تھا آپ کسی مردے کو آواز نہیں سنا سکتے تو بہرا کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی کوئی مر گیا آپ اس کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے ہیں، اب بعد میں یہ کہنے کی کیا ضرورت پڑی کہ کسی بہرے کو بھی اپنی آواز آپ نہیں سنا سکتے ہیں؟ حکمت بتاؤ اس کی۔ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے اے میرے نبی آپ اس بہرے کو بھی اپنی آواز نہیں سنا سکتے جس کے صرف کان کے ہم نے سماعت چھینی ہے، صرف اس کی کان کے سننے کی طاقت ہم نے چھین لیا ہے، باقی اس کی آنکھ بھی کام کرتی ہے، اس کی زبان، اس کے ہونٹ، اس کے سارے اعضاء جسم کے سارے پارٹ اس کے کام کر رہے ہیں، صرف کان کی طاقت اس کی چھینی ہے۔ آپ اسے اگر اپنی آواز سنانا چاہیں تو نہیں سنا سکتے۔ جب جس کا ہم نے کان چھینا اس کو نہیں سنا سکتے تو جس کی جان چھینی اس کو کیا سنا سکیں گے؟ یہ بتانا چاہ رہا اللہ۔ اور اس کے آگے جو جملہ ہے نا اذا ولوا مدبرین، جب کوئی بہرا آپ سے پیٹ پھیر کر کے جانے لگے، آپ کے مخالف سمت میں، مخالف جانب وہ جانے لگے۔ جانتے ہیں کوئی بہرا اگر آپ کے سامنے کھڑا ہو، صرف کان نہ کام کرتا ہو، اگر وہ آپ کی طرف چہرہ کر کے کھڑا ہو اور اگر آپ اس سے کہیں گے تو بہرے جو ہوتے ہیں وہ آپ کے منہ کے ہلنے کے، ہونٹ کے ہلنے کے اسٹائل کو اس سے سمجھ جاتے ہیں کچھ باتیں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ہوتا ہے نا ایسا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب وہ پیٹ پھیر کر کے جانے لگے، ایک تو ویسے اس کے کام میں کام کرتے ہیں، اگر تمہاری طرف چہرہ کر کے کھڑا ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ ہونٹ کے ہلنے کے اشارے سے کوئی بات سمجھ سکتا ہے، لیکن اگر وہ پیٹ پھیر کر کے اس طرف ہو کر کے جانے لگے اس وقت خاص طور سے آپ اپنی بات اور نہیں سنا سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے سمجھانے کا انداز ہے۔ لہٰذا جو لوگ مردوں کو سنانے اور سمجھانے کے قائل ہیں انہیں اس آیت کریمہ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جس کے اللہ نے صرف کان چھینے اس کو نہیں سنا سکتے، جس کی اللہ نے جان چھینی اس کو کیا سنا سکتے ہیں؟
اس کے آگے اللہ رب العالمین نے سورہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے، بہت سے جگہوں پہ ذکر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم لوگوں پر بہت بڑا احسان ہے۔ 50 سے 5 کرانے والے کون ہیں؟ یہی ہیں۔ 50 وقت کی نماز تھی نا پہلے، اللہ کے نبی کو یہی بار بار بھیج رہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس امت پر بہت بڑا احسان ہے۔ ارے وہ تو کہہ رہے تھے کہ آپ جائیے ابھی اور کم کروائیے، اللہ کے نبی نے کہا اب مجھے شرم آتی ہے۔ اب بہت سے لوگ جب یہ سنتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ ایک بار اور چلے گئے ہوتے، اب صرف فجر والے اگر کم کروا کے چلے آتے تو اور مزہ آ جاتا۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے 50 کے بدلے 5 میں دے رہا ہوں، لیکن ثواب میں تمہیں 50 ہی کا دوں گا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، ہم نے 50 سے 5 کر دیا، لیکن جاؤ اگر تم 5 پڑھو گے تو ہم تمہیں ثواب 50 کا عطا کریں گے۔ تو اس میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپنے کے واقعے کا ذکر کیا ہے۔ یقیناً اس میں بہت بڑی نصیحت ہمیں ملتی ہے۔ فرعون نے اعلان کر دیا تھا، اسے ایک جادوگر نے بتایا کہ مصر کے اندر ایک ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو آگے جانے کے بعد آپ کی حکومت کے لیے خطرہ پیدا کرے گا اور وہ آپ کے جان کے لیے بھی خطرہ بنے گا۔ قرآن بتاتا ہے یذبح ابناءہم، اس نے حکم دے دیا تھا کہ مصر میں جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں سب کو قتل کر دیا جائے، وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور اگر کوئی لڑکی پیدا ہوتی عورت ان کو چھوڑ دیتا تھا، صرف لڑکوں کو مارنے کا حکم، کیونکہ جادوگر نے بتایا تھا کہ وہ لڑکا ہوگا لڑکی نہیں ہوگی۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین کی کاریگری، اس کا کرشمہ آپ دیکھیے، مصر کے سارے لڑکوں کا قتل کروا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے اپنی ماں کی گود میں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں ڈر گئی کہ اگر فرعون کو پتہ چلے گا تو جیسے سارے لڑکوں کو مرواتا ہے ہمارا لڑکا بھی مار دیا جائے گا، اور کتنے دن چھپا کر کے رکھیں گے۔ اللہ فرماتا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْجِعِيهِ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف یہ وحی کیا، ان کو بتایا کہ تم اسے دودھ پلاؤ، کرو پرورش، فکر مت کرو۔ اللہ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتِ عَلَيْهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اگر تمہیں اس کی جان کا خطرہ لگے نا فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو ایسا کرنا صندوق میں رکھ کر کے اسے تم دریا کے حوالے کر دینا۔ اللہ اکبر۔ یہ بتائیے کہ کوئی ماں جب اپنے بیٹے کے لیے ڈر محسوس کرتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ اس کو اور سینے سے لگاتی ہے نا۔ اگر نارمل حالت ہے تو انسان کہیں بھی چھوڑ دیتا ہے اپنے بچے کو، بستر پہ پڑا ہے، کھیل رہا ہے، کود رہا ہے، کوئی بات نہیں ہے، فرش پہ پڑا ہے۔ لیکن اگر ایک ماں کو احساس ہو جائے کہ میرے بیٹے کے لیے کوئی خطرہ ہے، کوئی ڈر ہے، تو اس کو جلدی سے اٹھا کر اپنی گود میں بلکہ اپنے سینے سے لگا کے چپکا لیتی ہے اس کو۔ یعنی اگر کوئی مصیبت کوئی پریشانی دیکھتی ہے تو اور سینے سے لگاتی ہے۔ یہاں اللہ فرماتا ہے فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تجھے اس کی جان کا ڈر ہونے لگے نا تو اس کو لے جا کر کے دور سمندر میں ڈال دینا، اس کو دریا میں ڈال دینا۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ رب العالمین نے کتنا بڑا امتحان لیا تھا حضرت موسیٰ کی ماں سے، اور ان کا ایمان دیکھیے، اللہ نے حکم دیا صندوق میں بند کر کے دریا کے حوالے کر دیا، اور اپنی بیٹی کو حضرت موسیٰ کی بہن کو جو 8-10 سال کی اس وقت چھوٹی عمر کی تھی، ان کو ساتھ میں بھیج دیا کہ جاؤ دیکھتی رہنا کہ یہ صندوق میں کہاں جا رہا ہے یہ لڑکا۔ چپکے چپکے بڑی ہوشیاری سے اس انداز میں وہ پیچھا کر رہی تھی کہ کسی کو خبر نہ ہونے پائے کہ اس کا کوئی پیچھا کر رہا ہے۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین کی کاریگری، یہ فرعون سارے لڑکوں کو مروا رہا ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے تلاش کروا کر کے، اور اللہ تعالیٰ موسیٰ کو اب فرعون ہی کے گھر میں بھیجنے جا رہا ہے۔ اب وہ دریا سے ہوتے ہوئے فرعون کے محل کے پاس آ کر کے وہ صندوق رکا۔ اب صندوق کو جب کھولا گیا دیکھا گیا لڑکا ہے، تو جانتے ہیں فرعون کی کوئی اولاد نہیں تھی، حضرت آسیہ بہت نیک تھی، یہ فرعون کی بیوی۔ جب انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے کہ شاید یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بن جائے۔ فرعون سے کہا لاؤ ایسا کرتے ہیں کہ اس کو ہم گود لے لیتے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے فرعون کے گھر میں ہی موسیٰ کی پرورش کروا دی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ دیکھیے فرعون اتنا بڑا ظالم تھا، لیکن اس کے باوجود بیوی کی بات اسے ماننی پڑی۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کتنا بھی اپنے آپ میں کچھ کیوں نہ ہو، لیکن اسے بیوی کے سامنے جھکنا ہی پڑتا ہے۔ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے رکھ لیتے ہیں، پرورش کرتے ہیں۔ اور ایک بات اور بتاؤں، ایک نکتہ، فرعون کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا۔ صرف رب نہیں، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور حالت یہ ہے کہ گھر میں ایک اولاد نہیں ہے۔ یہ رب ہوا کرتے ہیں ان کے، دیکھ رہے ہیں نا آپ نکتے کو، اس کے گھر میں اولاد نہیں ہے اور کہہ رہا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اس کے گھر میں موسیٰ کو بھیج دیا۔ اب ساری دایاؤں کو بلایا جا رہا ہے دودھ پلانے کے لیے، بچہ رو رہا ہے، کسی کا دودھ نہیں پی رہا۔ کیوں کسی کا دودھ نہیں پی رہا معلوم ہے؟ بچہ خاموش نہیں ہو رہا ہے۔ اب ایک نکتہ یہاں پہ اور بتاؤں، اتنا چلا رہا ہے، اتنا رو رہا ہے کہ دور دور سے عورتیں آتی، دایائیں دودھ پلانے کے لیے کسی کے استان کو منہ ہی نہیں لگاتے تھے، کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔
اور روتے جا رہے تھے. پورا محل مل کر کے ایک بچے کو خاموش نہیں کرا پا رہے تھے, اور وہ فرعون بھی نہیں خاموش کرا پا رہا تھا, اور کہتا تھا کہ میں سب کا رب ہوں. ایک بچہ نہیں خاموش کرا پا رہا ہے, اللہ رب العالمین اس کو رلا رہا تھا, کیسے خاموش کرا پائیں گے. اس کے بعد یہ ہوا, اب ان کی بہن چلتے چلتے آئی تھی نا, تو وہ تاڑ رہی تھی. اب اس کے گھر میں گئی فرعون کے محل میں, اور جا کر کے کہا هل ادلکم علی بیت یکفلونہ لکم, کیا میں تمہیں ایک ایسے گھر کی طرف رہنمائی کر دوں جو وہ اس بچے کی پرورش تمہارے لیے کر سکتے ہیں, اگر کہو تو میں بتا دوں. بولے ٹھیک ہے, اگر تمہاری نظر میں ایسی کوئی عورت ہے تو بلاؤ. اب اس نے جا کر کے اپنی ماں کے بارے میں بتایا اور ان کی ماں کو بلایا. اب دیکھیے فرعون مارنا چاہ رہا تھا فرعون موسیٰ کو, اللہ نے موسیٰ کو بھی فرعون کے گھر میں بھیجا, ان کی بہن کو بھی ان کے گھر میں بھیجا, بات بچی تھی ان کی ماں کی, ان کی ماں کو بھی بلوا لیا. اب جیسے ان کی ماں نے آ کر کے گود میں اٹھایا تو بچہ دودھ پینا شروع کر دیا. جیسے ہی گود میں گیا فوراً خاموش ہو گیا, اور ان کی پرورش ہو رہی ہے. اور ایک باریکی بتاؤں, اللہ تعالیٰ نے ان کی دودھ پلانے کی وجہ سے سیلری بھی فرعون کے گھر سے لگوا دی. بھائی دودھ پلاؤ گے, اس کو کیا پتا کس کی ماں ہے. فرعون کو تو تنخواہ پہ رکھنی تھی نا, سیلری پہ. جو عورت دودھ پلائے گی اس کو پیسہ دیا جائے گا, اس کے پاس کسی چیز کی کمی تو تھی نہیں. ہاں سیلری بھی مل رہی ہے, بہن بھی وہیں پہ ہے, ماں بھی ہے, اور فرعون اور یہ موسیٰ بھی انہی کے گھر میں پل رہے ہیں. اور کہتے تھے کہ ہم سب سے بڑے رب ہیں, یہاں خبر ہی نہیں ہے کہ ہمارا دشمن ہمارے گھر میں پل رہا ہے. اللہ نے یہ انتظام کیا. اس کے بعد بہرحال آگے جوان ہوئے, اس کے بعد اور بہت سے معاملے ہوئے, اور مصر چھوڑ کر کے مدین گئے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے ہاتھ سے ایک آدمی کا قتل ہو گیا تھا, اور وہ بات پھیل چکی تھی. اس ڈر سے مصر کو چھوڑ کر کے مدین چلے گئے. مدین جانے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئے. میں مختصراً ذکر کر رہا ہوں یہ واقعہ, بالکل شاک کر کے. مدین گئے اور وہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو بلایا اپنے گھر میں. اور بلانے کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ جب یہاں سے گئے تھے تو ایک پیڑ کے پاس وہاں پہ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے, تو حضرت شعیب کی 2 بیٹیاں اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے ایک کنویں کے پاس آئی تھی. تو انہوں نے دیکھا کہ سارے لوگ کنویں پہ پانی پلا رہے ہیں, یہ 2 لڑکیاں انتظار کر رہی ہیں باری کا, جا نہ رہی ہیں, ایک طرف کھڑی ہیں. تو جا کر کے پوچھا کیا بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب تک مرد لوگ پانی نہیں پلا لیتے ہیں, جب تک ہم بیچ میں جا کر کے نہیں پلاتے ہیں, جب مرد سارے چلے جاتے ہیں تب جا کر کے. اس سے یہ پتا چلا کہ عورتوں کو مردوں کے مجمع سے دور رہنا چاہیے, یہ سے پتا چلتا ہے. اور دوسری چیز یہ انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ بوڑھے ہو چکے ہیں. بہت مختصر انداز میں صرف 2 جواب, ایک یہ کہ مرد ہٹیں گے تب پلائیں گے, دوسرا یہ جواب کہ ہمارے باپ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں, یعنی وہ اس لائق نہیں ہے کہ آ سکیں, اس کی بنا پہ ہم آئی ہیں. اس کے بعد بہرحال جا کر کے بہت طاقتور تھے, ہٹایا ڈھکن وکن اس کا, جا کر کے پانی پلایا. اور یہ لوگ گئی اپنے باپ سے ذکر کیا ان کے بارے میں کہ اتنا ایماندار آدمی ہے کہ ہم لوگوں کی طرف پلٹ کر کے دیکھا بھی نہیں, اور محنتی بھی, طاقتور بھی بہت ہے. جا کر کے اس کا ڈھکن اٹھا کر کے اس کا پانی وہاں پہ پلایا. 2 کوالٹی بیان کی. دیکھیے ایک نقطہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, ان دونوں لڑکیوں نے اپنے باپ سے جا کر کے بتایا کہ موسیٰ کے اندر 2 کوالٹی ہے, ایک تو طاقتور بہت ہے, کام کرنے میں ایکسپرٹ بہت ہے, اور دوسرے امانت دار بہت ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ کسی کو اگر اپنے کام کاج کے لیے کسی مزدور کو, کسی آدمی کو آپ کو رکھنا ہے تو اس کے اندر بس صرف 2 چیز آپ دیکھ لیجئے, ایک یہ کہ کام کرنے میں ایکسپرٹ ہو, دوسرا یہ کہ امانت دار ہو, کبھی آپ کا نقصان نہیں ہوگا اس سے. یہ آپ نوٹ کر لیجئے, یہ قرآن بتا رہا ہے. اس کے بعد بہرحال ان کے گھر پہ گئے اور انہوں نے اپنی ایک بیٹی کی شادی ان سے کر دی. یہ معاملہ ہوا. اس کے بعد اللہ رب العالمین قارون کا ذکر کر رہا ہے اسی آیت کریم سورت کے اندر. اللہ نے فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم. یہ قارون بھی جو تھا نا, یہ حضرت موسیٰ ہی کے قوم سے تھا, بنی اسرائیل میں سے تھا, لیکن اس کی ظلم و زیادتی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. اب اس میں آپ کے لیے عبرت کے بہت زیادہ پہلو نظر آئیں گے. فبغى علیہم, اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے قارون کو اتنا خزانہ دے کر کے رکھا تھا, وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا, ہم نے قارون کو اتنا خزانہ دے کر کے رکھا تھا, إِنَّ مَفَاتِحَهُ, کہ اس کی چابیاں لَتَنُوءُ, اٹھانے کے لیے جانتے ہیں کتنے لوگ لگتے تھے, بالعصبة من أولي القوة, مضبوط طاقتور کئی لوگ مل کر کے اس کے خزانے کی صرف چابی اٹھایا کرتے تھے, تالا نہیں, صرف چابی اٹھانے کے لیے اتنے مضبوط طاقتور کئی لوگ مل کر کے اس کی چابی اٹھایا کرتے تھے. اتنی دولت اللہ نے اس کو دی تھی. اب ایک بات یہاں پہ بتانا چاہوں گا, اگر کسی کو اللہ دولت دے تو یہ اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے, سمجھے, ورنہ قارون جہنمی ہے. قارون کو اللہ نے اتنی دولت دی کہ اس کی چابیاں اٹھانے کے لیے نہ جانے کتنے لوگ آج یہاں کر کے امیر لگیں گے ان میں, نہیں, اتنی دولت اللہ نے اس کو دے کر رکھی تھی. اب اللہ رب العالمین نے اس کے آگے 5 نصیحت کا ذکر کیا ہے. قارون کو اس کی قوم نے 5 نصیحت کیا تھا. اگر یہ 5 نصیحت ذرا غور سے سنیے گا, اگر یہ 5 نصیحت کوئی مالدار آدمی, کوئی امیر آدمی جس کو اللہ نے نوازا ہے,
اگر ان 5 نصیحتوں پہ عمل کر لے تو اس کی دولت اس کے لیے کبھی فتنہ نہیں بنے گی، انشاءاللہ ہمیشہ اس کے لیے رحمت اور نعمت بنے گی۔ اب وہ 5 چیزیں سنیے۔ سب سے پہلی نصیحت یہ قوم والوں نے اس کو کیا، ایسا کرو کہ تم تکبر نہ کرنا، اطراء کر کے نہ چلنا، یعنی اللہ رب العالمین نے جو تمہیں دولت دے کر کے رکھی اس پہ کبھی تکبر نہ کرنا، گھمنڈ نہ کرنا۔ دوسری نصیحت یہ ہے اپنے مال کے ذریعے تم اپنے بیوی بچوں پہ بھی خرچ کرو، اپنے گھر والوں پہ بھی، یعنی اپنی ذات کے لیے بھی اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی، یعنی ساری چیز تمہیں نہیں لٹانا ہے۔ اور ایک نصیحت اس میں سے یہ کی گئی تھی کہ اپنے مال کے ذریعے تم آخرت کو تلاش کرو، یعنی آخرت کی تیاری کرو اپنے مال کے ذریعے، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات بھی دیا کرو، یہ ان کے کہنے کا مطلب ہے۔ چوتھی نصیحت یہ کی جاتی ہے جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے تمہیں دولت دے کر کے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، کرم کیا ہے، اسی طریقے سے تم بھی زمین والوں پہ احسان کیا کرو۔ یہ بہت بڑی نصیحت تھی، اللہ نے تم پر احسان کیا ہے نا تو تم لوگوں پر احسان کرو، تمہاری دولت کبھی بیکار نہیں جائے گی۔ اور 5ویں نصیحت انہوں نے اور آخری نصیحت یہ کیا تھا کہ زمین میں تم اپنی دولت کے ذریعے فساد مت کرنا۔ اگر کسی آدمی کی دولت سے، اس کے مال و جائیداد سے زمین میں کوئی غلط کام اگر ہو رہا ہے تو اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی دولت کو چھین لے۔ یہ 5 نصیحت ہے، اگر آپ اس کو دماغ میں بٹھا لینا اور اس پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی دولت کبھی آپ کے لیے فتنہ نہیں بلکہ انشاءاللہ ہمیشہ رحمت بنے گی۔ جب قوم والے نصیحت اس کو کر ڈالی تو جانتے اس نے جواب کیا دیا تھا، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، تم مجھے کیا نصیحت کر رہے ہو، مجھے کیا سمجھا رہے ہو، جانتے ہو کہ یہ دولت میرے پاس کہاں سے آئی ہے، یہ سارے کی ساری دولت میں نے اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے، اپنے ہنر و صلاحیت سے کمایا ہے۔ کیا کہا؟ یہ اللہ کی دی ہوئی نہیں ہے، یہ سب کچھ جو کمایا وہ یہ میرا ٹیلنٹ ہے، اتنی دولت جو تمہیں نظر آ رہی ہے یہ میری صلاحیت کی وجہ سے میرے پاس آئی ہے۔ اللہ کو اس کا جواب نہیں پسند آیا، اللہ کا اس کا ذکر کر رہا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ۔ جب قارون کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے اللہ فرماتا ہے ہم نے اس قارون کو اس کے پورے محل کے ساتھ زمین میں دھسا دیا ہے، اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے، قیامت تک آنے والے مالداروں کے لیے ہم نے اس کو ایک نصیحت بنا دیا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے دولت پہ تکبر کر لے اور اللہ کی ذات سے بھروسہ ہٹا دے تو ایسے آدمی کا انجام یہی ہو سکتا ہے، اگر دنیا میں نہیں تو تیار رہنا آخرت میں، لیکن اللہ چھوڑے گا نہیں۔ اب اس سے ایک نکتہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کسی کو اللہ نے کتنی بھی دولت دی ہو، یہ اس کی اپنی محنت اور اپنی کمائی کی وجہ سے صرف نہیں ہے، اس کی محنت، اس کا دماغ اس میں شامل تو ہے، لیکن وہ اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کے کرم ہی سے، اللہ کے فضل ہی سے اس کو یہ دولت ملی ہے۔ نہیں آپ کہیں گے میں تو اپنی دولت اپنی محنت سے کما رہا ہوں، تو میں آپ کو بتاؤں اگر صرف اپنی محنت سے انسان دولت کماتا نا تو جو انسان رکشہ چلاتا ہے، جو انسان دہاڑی مزدور ہے، جو لیبر ہے، جو 8-10 منزلہ پہ چڑھ کر کے روزانہ پیٹھ پہ گونی لاد کر کے اوپر چڑھتے اترتے ہیں، شام کو ان کو صرف 400-500 روپیہ ملا کرتا ہے، پھر تو انہیں کروڑ پتی ہو جانا چاہیے کیونکہ یہ آپ سے کہیں زیادہ محنت کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ کسی انسان کو دولت اس کی محنت سے نہیں بلکہ اللہ کے فضل سے ملا کرتی ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اگر اللہ نے کسی کو نوازا ہے تو اللہ کا فضل ہے، چاہیے کہ اس کی شکر گزاری کی جائے۔ آگے سورہ عنکبوت ہے، اس میں اللہ رب العالمین اتنی بہترین مثال دے کر کے سمجھا رہا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، ذرا غور سے سنیے گا۔ مثل الذین یتخذون الہا مع اللہ، جو لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک بنایا کرتے ہیں، کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی کی طریقے سے ہے، اتخذت بیتا، مکڑی ایک گھر بناتی ہے۔ پھر اللہ نے آگے بتایا ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، سارے گھروں میں اگر سب سے کمزور کوئی گھر ہوتا ہے تو وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کی مثال مکڑی کے ساتھ کیوں دے رہا ہے؟ پتہ ہے، بہت باریکی ذرا سمجھیے گا۔ جس طریقے سے مکڑی کا گھر سب سے کمزور ہوتا ہے، کتنا مضبوط ہوتا ہے، اس کو گرانے کے لیے کیا لانا پڑتا ہے، جھاڑو اٹھائیے، صرف ایسے کیجیے اور اٹھا کر کے کوڑے دان میں پھینک دیجیے۔ اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جس طرح مکڑی کا گھر سب سے کمزور ہوتا ہے، اس کو گرانے کے لیے، اس کو برباد کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں ہے، معمولی سے جھاڑو سے اس کو گرا کر کے کوڑے دان میں اٹھا کر کے آپ پھینک سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے شرک کرنے والوں کے اعمال اتنے کمزور، اتنے بیکار ہوتے ہیں کہ قیامت کے دن جائیں گے اور سارے ان کی نیکیاں اور جو کچھ کیے ہوں گے اٹھا کر کے کوڑے دان میں ڈال دی جائیں گے۔ یہ اللہ بتانا چاہ رہا ہے، سمجھے؟ اس لیے ان کی مثال اللہ دے رہا ہے۔ اور دوسری چیز بتاؤں، مکڑی
کے بارے میں تحقیق کیا گیا، اور تحقیق کیا آپ دیکھتے ہیں وہ جب کوئی گھر اپنا بناتی ہے، جالا جو بناتی ہے نا، تو وہ باہر سے کوئی مٹیریل نہیں لاتی ہے. آپ نے دیکھا سارے آپ پرندوں کو دیکھتے ہیں، آپ بہت سی چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ باہر سے چن چن کر کے کوئی چیز لاتے ہیں، پھر وہ جا کر کے اپنا گھر بناتے ہیں. لیکن مکڑی ایک ایسی چیز ہے جو باہر سے لائی ہوئی چیز سے اپنا گھر نہیں بناتی ہے، بلکہ اپنے اندر کے تھوک سے اور لعاب سے وہ اپنا جالا بنایا کرتی ہے. یہ تو آپ جانتے ہیں نا. پتا چلا کہ یہ اپنے اندر کے ہی مٹیریل سے بناتی ہے، باہری کوئی چیز استعمال نہیں کرتی ہے. لہٰذا شرک کرنے والے، ان کے پاس باہر کی کوئی دلیل، باہر کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے، بس یہ اپنے اندر ہی کی باتیں نکال کر کے اسی کو الٹا سیدھا پیش کر کے اور شرک میں پڑے رہتے ہیں. یہ اللہ بتانا چاہ رہا ہے. ایک اور تحقیق بتاؤں آپ کو مکڑی کے بارے میں. مکڑی کے بارے میں تحقیق اور ریسرچ یہ ہے کہ ان میں جو میل ہوتا ہے، جو مذکر ہوتا ہے، جو مادہ ہوتا ہے، وہ کام نہیں کرتا، وہ بیٹھا رہتا ہے کام چور کی طرح. اور جو اس میں فیمیل ہوتی ہے، جو مونس ہوتی ہے، وہی گھر بنانے کا کام کرتی ہے. اس سے پتا چلا کہ مکڑی کے اندر بہت ساری کمی پائی جاتی ہے. اگر کسی سماج میں مرد ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ جائیں اور عورتوں کو چھوڑ دیا جائے کام کرنے والے کے لیے، تو وہ سماج اچھا کہا جا سکتا ہے؟ نہیں کہا جا سکتا. لہٰذا مکڑی کی یہ کمی بھی ہے، مکڑی کی. اور ایک چیز اور بتاؤں، مکڑی ایک ایسا جانور ہے صرف تنہا تمام جانوروں میں جس کے بچے بڑے ہو کر کے اپنی ماں کو کھا جاتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی جانور ایسا نہیں ہے کہ اس کے بچے بڑے ہو کر کے اپنی ماں کو کھا جائیں. یہ مکڑی کے بارے میں ریسرچ ہے اور تحقیق ہے کہ اس کے بچے بڑے ہو کر کے اس کو کھا جایا کرتے ہیں. لہٰذا اللہ رب العالمین یہ مثال دے رہا ہے شرک کرنے والوں کی مکڑی کے ساتھ کہ ان کے اعمال کی اتنی ہی حیثیت ہے جیسے اس کے جالے کو اٹھا کر کے کوڑے دان میں پھینک دیا جائے، ویسے شرک کرنے والے کی نیکی کو اٹھا کر کے قیامت کے دن کوڑے دان میں پھینک کر کے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ اللہ بتانا چاہ رہا ہے. اس کے بعد 21واں پارہ ہے. اللہ رب العالمین اس میں قرآن مجید کے بارے میں بتا رہا ہے اور نماز کے بارے میں بتا رہا ہے. اور بہت نکتے کی بات آپ کو بتاؤں گا میں اس میں. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے میرے نبی آپ کی طرف جو کتاب نازل کی گئی ہے، جو قرآن نازل کیا گیا ہے، آپ اس کی تلاوت کریے، آپ اس کو پڑھتے رہیے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، اور آپ نماز قائم کریے کیونکہ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، غلط کاموں سے روکتی ہے، فحش کاموں سے روکتی ہے. آپ یہاں پہ کہیں گے ہم تو کئی لوگوں کو دیکھتے جو 10 سال سے 5 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن آج تک ان کو ان کی نماز نے کسی برائی کسی بے حیائی سے نہیں روکا ہے. یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ جو آدمی نماز پڑھے گا اس کی نماز اس کو غلط کاموں سے، منکر کاموں سے، بے حیائی سے روک دیتی ہے. تو اس کی وجہ جانتے ہیں نماز کب روکے گی؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. کسی ڈاکٹر کے پاس آپ دوا لینے چلے جائیے، دوا لینے. جب ڈاکٹر آپ کو دوا دے گا تو دوا اسی وقت کام کرے گی جب 3 چیزیں اس میں پائی جائیں گی. 3 شرط اگر اس دوا کے اندر پائی جائے گی تبھی وہ دوا کام کرے گی، ورنہ آپ دوا کھاتے رہیے نہیں کام کرے گی. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دوا اصلی ہونی چاہیے، ڈپلیکیٹ دوا نہیں ہونی چاہیے. دوا خراب نہیں ہونی چاہیے، ڈیٹ ایکسپائر نہیں ہونا چاہیے. دوا اچھی ہونی چاہیے، اصلی ہونی چاہیے. اور دوسری چیز، جس ٹائم پہ جیسے ڈاکٹر نے کھانے کو کہا ہے اسی ٹائم پہ کھائیں گے، اس کی جب پابندی کریں گے تب دوا کام کرے گی. 2 چیز. اور ایک چیز یہ ہے کہ ڈاکٹر کبھی کبھی کسی بڑی بیماری میں نا پرہیز بتاتے ہیں کہ آپ کو فلاں چیز نہیں کرنا ہے، آپ کو فلاں چیز نہیں کھانا ہے، تب یہ دوا کام کرے گی. یہ 3 چیزیں بتائے ڈاکٹر، جب آپ اس کو عمل نہیں کریں گے، اگر ڈاکٹر دوا آپ کو ڈپلیکیٹ دے گی، آپ کو بڑی بیماری ہے، آپ صحیح ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. ڈاکٹر نے آپ کو بتایا ہے کہ صبح شام دوا آپ کو کھانی ہے، آپ کو 4 دن کی دوا دے دیا، آئے آپ کبھی دوپہر میں کھا لیا، پھر کبھی کھائے نہیں، اگلے دن نہیں، دوسرے دن کھا لیے، 3 دن کے بعد پھر ایک دوا کھائیں گے، تو دوا کام کرے گی؟ آپ کو نہیں کرے گی. اسی طریقے سے جب اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ نماز تمہیں برائی سے روکے گی تو اس وقت روکے گی جب آپ کی نماز اصلی ہوگی، جب آپ کی نماز سنت رسول کے مطابق ہوگی، جب آپ کی نماز ہو بہو ویسے ہوگی جیسا کہ نماز پڑھنے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. اور ڈاکٹر دوا جو بتا رہا ہے نا، دوا کو ٹائم سے لینا پڑے گا. جب نماز کو آپ ٹائم سے پڑھیں گے، اس کے ٹائم ٹیبل کے حساب سے، تب وہ جا کر کے آپ کو برائی سے روکے گی. ہمارے یہاں کا حال یہ ہے کہ ایک انتظار انسان کرتا ہے، بھائی نماز کب سے پڑھو گے؟ وہ اگلا جمعہ آئے گا، پھر جمعہ سے انشاءاللہ نماز پکڑوں گا، میں اگلے رمضان سے نماز پکڑوں گا، اس کے بعد پھر چھوٹ گیا، نہیں جانے دو، اب 2-4 دن ابھی شادی وادی میرے گھر میں ہے، یہ سب نکل جائے، جھنجھٹ جھمیلا ختم ہو جائے، اس کے بعد پھر وہ منگل سے جا کر کے نماز پکڑوں گا. یہ ہے نا نماز کا ٹائم ٹیبل جو بتایا گیا ہے. جب اس کے حساب سے انسان دوا نہیں کھائے گا تو جب دوا نہیں کام کرے گی تو اگر ٹائم ٹیبل سے نماز نہ پڑھی جائے تو نماز برائی اور بے حیائی سے کیسے روکے گی؟ اور تیسری چیز، وہ دوا جو ڈاکٹر بتاتا ہے اس میں پرہیز کرنا پڑے گا.
جو نماز ہم کو پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے بہت سی چیزوں سے خود بخود روکنے کے لیے کہا گیا ہے. جب ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے, بڑے غلط کاموں سے بچیں گے, تب جا کر کے نماز ہم کو بے حیائی اور برائی سے روکے گی. اور اللہ نے فرمایا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ, اور اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. یعنی اگر انسان اپنے دل میں یہ ٹھان لے کہ میں ہمیشہ اللہ کا ذکر کیا کروں گا, تو انشاءاللہ خود بخود اللہ کا ذکر کرنا اس کو برائی سے آٹومیٹک دور کر دے گی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بہت اہم بات بتائی ہے. کبھی کبھی آپ لوگ یہ سوچنے پہ ضرور مجبور ہوئے ہوں گے کہ آپ جب سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی کیا تھے, امی تھے, پڑھے لکھے نہیں تھے, جانتے ہیں, تو کبھی تو دماغ میں آیا ہوگا کہ آخر کیوں امی تھے, کیوں اللہ نے ان کو پڑھنا اور لکھنا نہیں سکھایا تھا. آپ کے دماغ میں کبھی آیا کہ نہیں آیا ہوگا؟ تو اس کا جواب اللہ یہاں پہ دے رہا ہے. وما كنت تتلو من قبله من کتاب, اے میرے نبی آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے, یعنی آپ پڑھنا نہیں جانتے تھے. ولا تخطه بيمينك, اور اس سے پہلے آپ لکھنا بھی نہیں جانتے تھے. نہ ہم نے آپ کو پڑھنا سکھایا, نہ ہم نے آپ کو لکھنا سکھایا. اس کی حکمت جانتے ہیں؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ جب آپ پچھلے قوموں کے واقعات آ کر کے عرب والوں کو بتائیں گے, تو اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو کہہ دیتے کہ انہوں نے تو توریت پڑھا ہوگا, حضرت موسیٰ کا واقعہ بتا رہے ہیں, انہوں نے زبور پڑھا, انہوں نے انجیل پڑھا, ان ساری کتابوں میں اس کا واقعہ ذکر ہوا ہوگا, اور وہی چیزیں لا کر کے بتا رہے ہیں. اللہ نے بتایا نبی آپ نہ پڑھے ہیں نہ آپ لکھے ہیں, تاکہ یہ لوگ یقین کر لے کہ یہ ساری بات جس کو انہوں نے کہیں پڑھا بھی نہیں, کہیں انہوں نے لکھا بھی نہیں, اس کے بعد ان کو کون بتا سکتا ہے, ان کا یقین ہو جائے کہ پھر وہ رب کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا. اس بنا پہ اللہ رب العالمین نے آپ کو امی رکھا ہے. اس کے بعد سورہ روم ہے. سورہ روم کے اندر ایک آیت ہے, بہت زبردست چیز اللہ بیان فرما رہا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, اللہ نے تمہارے جنس سے, تمہارے نسل سے تمہارا جوڑا بنایا ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, یعنی بیوی کا ذکر کیا جا رہا ہے تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو. اس سے بہترین لفظ کا استعمال یہاں پہ نہیں کیا جا سکتا. لفظ سکون انسان کو کئی طریقے سے ملتا ہے. انسان بہت ڈپریشن میں ہے, بہت ٹینشن میں ہے, تھکا ہوا بھی ہے, اس کا دماغ بھی بوجھل ہے, لیکن اگر بیوی کے پاس آتا ہے, پیار بھری چند باتیں ہو جائیں, اس کا مائنڈ بھی ریلیکس ہو جاتا ہے, اس کی باڈی بھی ریلیکس ہو جاتی ہے, اس کو سکون ہر اعتبار سے مل جاتا ہے. لتسکنوا الیہا, اللہ رب العالمین نے اس کو اپنی نشانی بتایا ہے, تمہاری بیوی ہم نے بنا کر کے. اور آگے کا جملہ دیکھیے, وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ, اور اللہ رب العالمین نے تمہارے درمیان محبت قائم کر دیے, محبت پیدا کر دیے. ورحمہ, اللہ نے رحمت بھی ڈال دی ہے. یعنی اللہ یہ بتا رہا ہے کہ جب تم نکاح کر کے اپنی بیوی کو اپنے گھر میں لے کر کے آؤ گے, ہم تمہارے درمیان محبت بھی ڈالیں گے, رحمت بھی ڈالیں گے. یعنی پتہ یہ چلا کہ انسان اگر نکاح کر کے, جب شادی کر کے اپنی بیوی کو گھر لاتا ہے, تو الگ سے محبت اپنی طرف سے ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, بلکہ وہ محبت اللہ خود ہی ڈال دیا کرتا ہے. آپ دیکھو نا, آپ یہاں حیدرآباد نظام آباد کے رہنے والے ہیں, آپ مہاراشٹر سے اپنی لڑکی لے کر آئے, شادی کر کے اپنی بیوی بنا کر کے, آپ ممبئی سے لائیں, گجرات سے لے کر آئے, یو پی سے لے آئے, کہیں سے بھی دنیا کے کسی بھی کونے سے لڑکے کو آپ اپنے نکاح میں لائیں گے, اس سے پہلے نہ آپ نے اس کو دیکھا نہ اس نے آپ کو کبھی دیکھا ہے. لیکن شادی ہونے کے بعد جب تک یہ میاں بیوی, جب تک یہ ہسبینڈ اپنی بیوی کو نہ دیکھ لے, یا یہ بیوی اپنے شوہر کو جب تک دیکھ نہ لے, اس کو سکون آنے والا نہیں ہے. وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ, یہ محبت اللہ نے ڈالی ہے. ہمارے یہاں جو عشق کیا جاتا ہے, جو لو میرج کی جاتی ہے نا, اس میں محبت ڈالنی پڑتی ہے انسان کو, اس میں اللہ محبت ڈالتا ہے. ہم محبت جس میں ڈالیں وہ دیر تک قائم رہے گی, یا جس میں محبت اللہ ڈالے وہ دیر تک قائم رہے گی. انسان لو میرج کرتا ہے, بغاوت گھر والوں سے ہو گئی, لو میرج کر کے آئے, 2-4 رات 10 رات گزارے, 1 مہینے 10 دن 1 سال, اس کے بعد دل اچاٹ ہو گیا, اور اس کے بعد پھر پتا چلا کہ طلاق کی نوبت آ گئی, کیونکہ اس میں اللہ نے نہیں, اس میں تم محبت ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے. کتنی محبت ڈالو گے, ایک دن تو ختم ہی ہو جانا ہے. اللہ اس میں محبت ڈالتا ہے. تو محبت ڈالی نہیں جاتی ہے, محبت جو ہے وہ ہوتی ہے جو خود بخود پیدا ہو جائے. محبت کی تھوڑی جاتی ہے, محبت ہو جاتی ہے, وہ محبت اس کو کہتے ہیں. اب اس کے آگے اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت کا ذکر کیا ہے. دیکھیے ایک باپ کو کیا فکر ہونی چاہیے, ہر باپ کے لیے اس کی نصیحت ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ, حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرنے, اس کو سمجھا رہے ہیں, اے میرے بیٹے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. ان الشرک لظلم عظیم, کیونکہ شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے, سب سے بھیانک گناہ ہے. ظلم کس کو کہتے ہیں؟ لظلم, اس میں ظلم کا استعمال کیا گیا, لفظ ظلم. شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے, اللہ نے فرمایا. ظلم کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ, کسی چیز کو جہاں اس کو رکھا جانا چاہیے اس کے علاوہ کہیں اور لے جا کر کے رکھ دینا.
آپ کا جوتا اگر پیر میں پہننا ہے وہ آپ سر پہ رکھ لیں تو وہ ظلم ہو گیا. ٹوپی آپ کو سر پہ لگانی ہے وہ آپ پیر میں رکھیں گے تو یہ ظلم ہو گیا. اسی طریقے سے ایک انسان کو اپنی پیشانی اللہ کے دربار میں رکھنی ہے. اس پیشانی کو آپ لے جا کر کے اگر کسی غیر کے دربار میں رکھ دیتے ہیں تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اس سے بڑا پھر کوئی ظلم نہیں ہو سکتا. اللہ نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے, اس سے بڑے ظلم کے بارے میں انسان سوچ نہیں سکتا ہے. اچھا, یہاں پہ لقمان علیہ السلام اللہ کے بارے میں اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں. اب اس کے فوراً آگے اللہ نے والدین کے بارے میں بیٹوں کو بتایا. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے, ابھی تم اپنے بیٹے کو میرے بارے میں بتا رہے تھے نا, اب میں تم لوگوں کے بارے میں بیٹوں کو بتاتا ہوں کہ باپوں کی اور ماؤں کی کیا قدر کرنی چاہیے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بیٹوں کے لیے وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو, اچھا سلوک کیا کرو. اور اس کے بعد خاص طور سے ماں کا ذکر کیا ہے, وَحَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ. صاحب جملے پہ غور کیجیے. ایک ماں اپنے بیٹے کو پریشانی در پریشانی, یعنی ایک پریشانی کے بعد کئی پریشانیاں اٹھا کر کے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے. 9 مہینے ایک ماں کیسے رکھتی ہے نا, آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. مرد تو میں کہتا ہوں کہ اس کے بارے میں تصور کر ہی نہیں سکتے ہیں. ان کو جب تک پیٹ میں بچہ ہے, قریب ڈلیوری ہو گئی تو ان کو سیدھے سوئے رہنا ہے, کروٹ نہیں لینا ہے, تو پھر اٹھنا نہیں ہے, تو پھر جھکنا نہیں ہے, پھر یہ نہیں کھانا ہے. نہ جانے کیا کیا پابندیاں اس ماں کو اللہ کی قسم اس 9 مہینے کی پیریڈ میں برداشت کرنا پڑتا ہے. قرآن نے صرف ایک جملے کا استعمال کر دیا ہے, اس میں سب آ جاتا ہے. ایک کے بعد ایک پریشانی کے بعد اس کی ماں نے اس کو اٹھایا ہے, اس کو پریشانی. یہاں اللہ نے صرف ماں کا کیوں ذکر کیا ہے پتہ ہے؟ کیونکہ اس کے گندگی وغیرہ کو صاف کرنا یہ سب کام مرد سائڈ ہو جاتا ہے. تو اس کی لیٹرین وغیرہ جو ماں صاف کرتی ہے تو کیا اس کے لیے خوشبو آتی ہے؟ اس میں نہیں, اس کے لیے بھی وہی بدبو جو آپ کے لیے ہے. لیکن کیا کرے, اس میں بھی ماں کو لذت ملتی ہے اپنے بیٹے کی خدمت کرتے ہوئے. اللہ نے اسی لیے خاص طور سے ماں کا ذکر کیا ہے. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ, دودھ پلانے کی 2 سال کی مدت ہے. یہ اللہ رب العالمین نے والدین کے بارے میں ایک نصیحت کی ہے. اس کے بعد اللہ نے ایک اور بات بتائی, جیسے حضرت لقمان نے پہلے بتایا کہ شرک مت کرنا, پھر اللہ بیچ میں والدین کی فضیلت بیان کر رہا ہے, لیکن اس کے آگے پھر والدین کا ذکر کر کے بتا دیا کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں شرک کرنے پہ کبھی ابھارے تو ان کے ساتھ شرک تم نہیں کر سکتے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, اگر تمہارے والدین تمہیں میرے ساتھ شرک کرنے پہ مجبور کریں تو ایسی صورت میں فَلَا تُطِعْهُمَا, تم ان کی اطاعت و فرمانبرداری مت کرنا. لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, دنیا میں تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. حضرت صاحب کے بارے میں آپ جانتے ہیں, جب وہ اسلام لے آئے ان کی ماں ان کو بار بار مجبور کر رہی تھی, کھانا پانی اس نے چھوڑ دیا, نہیں کھاتی کھانا پانی. تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے آ کر کے لاسٹ میں جواب دیا تھا کہ تم یہ کہتی ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لوں, میں اسلام سے پلٹ جاؤں. اے میری ماں, اگر تمہارے پاس تمہارے اندر 70 جانیں آ جائے, 70 زندگی تم کو مل جائے, اور میری نظر کے سامنے اگر تمہاری ایک زندگی رخصت ہوتی چلی جائے, تبھی میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر سکتا. اللہ فرماتا ہے اگر وہ تمہیں شرک کرنے پہ آمادہ کریں تو کبھی اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا. تو یہ 20ویں اور 21ویں پارے کی مختصر جو ہے باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں. انشاءاللہ اب اس طریقے سے 2 پارے کی چند باتیں آپ کے سامنے روز رکھی جائیں گی کیونکہ وقت کم بچا ہوا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ تمام لوگوں کو کہی گئی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم.